السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابہ کا میں ذکر کروں گا ان میں سے پہلا نام ہے حضرت ابو ملیل بن الازہر کا. ان کی والدہ کا نام ام عمر بنت اشرف تھا اور ان کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس سے تھا. ان کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. ایک روایت کے مطابق ان کے بھائی حضرت ابو حبیب بن اظہر بھی غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شامل ہوئے تھے. دوسرا ذکر ہے حضرت انس بن معاذ انصاری کا. بعض روایات میں آپ کا نام انیس بھی بیان ہوا ہے. ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تھا. آپ کی والدہ کا نام ام اناس بنت خالد تھا. آپ غزوہ بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے. غزوہ احد میں آپ کے بھائی حضرت ابی بن معاذ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے. ان کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے. ایک روایت میں ہے کہ ان کی وفات حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں ہوئی، اور جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت انس بن معاذ اور ان کے بھائی حضرت ابی بن معاذ بئر معونہ میں شہید ہوئے تھے. اگلا ذکر ہے حضرت ابو شیخ ابی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کی کنیت ابو شیخ تھی. حضرت ابی بن ثابت کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو عدی سے تھا. ان کی کنیت ابو شیخ تھی. ایک قول کے مطابق یہ کنیت آپ کے بیٹے کی تھی. ان کی والدہ کا نام سختہ بنت حارثہ تھا. حضرت ابی بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت اوس بن ثابت کے بھائی تھے. آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے.
اور ان کی وفات واقعہ بئر معونہ کی روز ہوئی۔ اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت ابی بن ثابت غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے بھی یا نہیں۔ تاریخ کی مختلف کتابیں ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن ثابت زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، اور غزوہ بدر اور غزوہ احد میں جو شریک تھے وہ ان کے بیٹے ابو شیخ بن ابی بن ثابت تھے، جبکہ علامہ ابن حشام نے بدر کے شاملین میں حضرت ابو شیخ ابی بن ثابت کو شمار کیا ہے۔ حضرت ابی بن ثابت کی وفات کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ آپ واقعہ بئر معونہ کے روز فوت ہوئے، جبکہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی وفات غزوہ احد کے روز ہوئی۔ بہرحال یہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحابی غزوہ احد کے روز شہید ہوئے وہ آپ نہیں تھے، بلکہ آپ کے بھائی حضرت اوس بن ثابت تھے۔ پھر ایک ذکر ہے حضرت ابو بردہ بن نیار کا۔ کنیت ان کی ابو بردہ تھی۔ ابو بردہ اپنی کنیت سے مشہور تھے۔ ان کا نام ہانی تھا۔ ایک روایت میں آپ کا نام حارث اور ایک دوسری روایت میں مالک بھی بیان ہوا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو قضاع کے خاندان بلی سے تھا۔ حضرت ابو بردہ حضرت برا بن عازب کے ماموں تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بردہ حضرت برا بن عازب کے چچا تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ فتح مکہ کے دن بنو حارثہ کا جھنڈا حضرت ابو بردہ کے پاس تھا۔ حضرت ابس اور حضرت ابو بردہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت دونوں نے قبیلہ بنو حارثہ کے بتوں کو توڑا، یعنی اپنے جو بت تھے قبیلے کے ان کو۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے بدر کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو حضرت ابو امامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ اس پر ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار نے کہا کہ تم اپنی ماں کی خدمت گزاری کے لیے رک جاؤ۔ ماں بیمار تھی، ان سے کہا تم رک جاؤ۔ حضرت امامہ نے کہا، انہیں بھی جوش تھا کہ پہلی اسلام کے خلاف حملہ ہو رہا ہے، میں بھی جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی بھی بہن ہے، آپ رک جائیں، مجھے جو کہہ رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ کو رکنے کا حکم دیا، اور یعنی بیٹے کو، اور حضرت ابو بردہ لشکر کے ساتھ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آئے تو حضرت ابو امامہ کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ غزوہ احد کے دن مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جس کا نام السقط تھا، اور دوسرا گھوڑا حضرت ابو بردہ کے پاس تھا جس کا نام ملافع تھا۔ حضرت ابو بردہ بن نیار بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبائل کے پاس تشریف لے گئے، ان کے حق میں دعا کی، لیکن ایک قبیلے کو آپ نے چھوڑ دیا اور ان کے پاس تشریف نہیں لے کے گئے۔ اس پر یہ بات اس قبیلے والوں کو بڑی گراں گزری۔ ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی کے کیا وجہ اس پر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے مال کی تلاشی لی تو اس کی چادر میں سے ایک ہار نکلا جو اس نے خیانت کرتے ہوئے لے لیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہ ہار واپس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی تشریف لے گئے
اور ان لوگوں کے حق میں بھی دعا کی۔ حضرت ابو بردہ حضرت علی کے ساتھ تمام جنگوں میں شامل رہے۔ آپ کی وفات حضرت معاویہ کے ابتدائی دور میں ہوئی۔ ان کی وفات کے سال کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات 41 ہجری میں ہوئی، جبکہ دوسری روایت میں 42 ہجری اور 45 ہجری کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، جس نے ہماری نماز جیسی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی تو اس نے ٹھیک قربانی کی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ بکری گوشت ہی کے لیے ہوئی۔ یعنی یہ قربانی نہیں ہے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا، بلکہ وہ اس طرح ہی ہے جس طرح گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح کر لی۔ اس پر حضرت ابو بردہ بن نیار نے اٹھے، جن کا ذکر ہو رہا ہے صحابی کا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے، اور میں یہ سمجھا تھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا ہے، اس لیے میں نے جلدی کی، خود بھی کھایا اور اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بکری تو گوشت ہی کے لیے ہوئی، یہ تو تمہاری قربانی نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو بردہ نے کہا کہ میرے پاس 1 سال کی پٹھیاں یعنی بکری کے مادہ بچے ہیں، اور وہ گوشت کی 2 بکریوں سے بہتر ہیں، یعنی کہ اچھی پلی ہوئی ہیں، اور وہ 1 سال کی ہیں لیکن 2 بکریوں کی نسبت سے زیادہ بہتر ہیں، موٹی تازی ہیں۔ کیا یہ میری طرف سے کافی ہوگا اگر میں قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر دو، لیکن تمہارے بعد کسی کو کافی نہیں ہوگا، تمہیں تو یہ اجازت ہے، لیکن تمہارے بعد اور نہیں کسی کو اجازت۔ دوسری احادیث بھی یہی بتاتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ عید کے بعد قربانی کی جائے، اور دوسرے ایک عمر ہوتی ہے بکری کی قربانی کی، وہ ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ جو فرمایا آپ نے کہ تمہارے بعد کسی کو کافی نہیں ہے، اس بارے میں ایک دفعہ مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں سوال ہوا کہ قربانی کے بکرے کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت خلیفۃ مسیح اول حضرت مولانا نور الدین جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو فرمایا کہ آپ جواب دیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اہل حدیث کے نزدیک 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یا ہمارے ملکوں میں رواج ہے کہتے ہیں دوندا ہونا ضروری ہے، 2 بڑے دانت سامنے کے نکلے ہونے چاہیے۔ تو بہرحال اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حضرت ابو بردہ کو کہ تمہاری قربانی تو میں قبول کرتا ہوں یہ سے 1 سال کے پٹھے کی، لیکن آئندہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جوان بکری یا بکرا ہونا چاہیے، اور یہی طریق جماعت میں رائج ہے، یہ ہماری فتوے میں ہے، جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر ذکر ہے حضرت اسد بن یزید کا۔ حضرت اسد کے والد کا نام یزید بن الفاقہ تھا، اور ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو زریق سے تھا۔ آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ علامہ ابن اسحاق نے اسد کے بجائے سعد بن یزید کا نام اصحاب بدر میں لکھا ہے۔ حضرت اسد بن یزید کے نام کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض نے آپ کا نام سعد بن زید، سعید بن الفاقہ اور سعد بن یزید بیان کیا ہے۔ پھر ایک بدری صحابی تھے حضرت تمیم بن یار انصاری۔ حضرت تمیم کے والد کا نام یار تھا۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو جدارہ بن عوف بن الحارث سے تھا۔ آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔
حضرت تمیم کی اولاد میں بیٹا ربی اور بیٹی جمیلہ تھیں، جن کی والدہ قبیلہ بنو عمر سے تھی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت اوس بن ثابت بن منذر، یہ بھی انصاری تھے، ان کی کنیت ابو شداد تھی۔ حضرت اوس کے والد کا نام ثابت تھا، آپ کی والدہ کا نام سختہ بنت حارثہ تھا۔ آپ مشہور صحابی حضرت شداد بن اوس کے والد تھے۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو عمر بن مالک بن نجار سے تھا۔ یہ عقبہ ثانیہ میں شامل تھے، نیز جو ایمان لائے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت جو مشہور شاعر تھے، اور حضرت ابی بن ثابت آپ کے بھائی تھے۔ حضرت عثمان بن عفان جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے ہاں ان کا قیام ہوا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت اوس کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ ان کی وفات کے بارے میں عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری کہتے ہیں کہ ان کی وفات، ان کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی تھی۔ بعض دوسرے اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ کمزور راوی ہیں۔ پھر ذکر ہے صحابی کا، ان کا نام ہے حضرت ثابت بن خنسا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو غنم بن عدی بن نجار سے تھا، اور غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی۔ ان کے بارے میں اتنا ہی علم ہوا ہے۔ پھر حضرت اوس بن الصامت ایک صحابی تھے بدر کے، جنہوں نے حصہ لیا بدر میں۔ حضرت اوس بن صامت حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ حضرت اوس غزوہ بدر اور احد اور دوسرے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت اور حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی کے درمیان عقد مواخات کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اوس نے اپنی اہلیہ خویلہ بنت مالک سے زہار کیا تھا۔ زہار کہتے ہیں، جو عربوں میں یہ رواج تھا کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، یا ایسے جو یہ بہن کہہ دیا، اس طرح کی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے یہ کہنے کے بعد کہ تم میری ماں ہو، اس لیے حرام ہو گئی۔ اسلام نے اس رسم کو مٹا دیا اور حکم دیا کہ اس کلمہ کے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ ماں بہن کہہ دیا تو طلاق نہیں ہو جاتی۔ ہاں، یہ بےہودہ بات ہے جس کی سزا میں اسلام نے کفارہ مقرر کیا ہے۔ حضرت اوس نے کفارہ دینے سے پہلے کفارہ نہیں ادا کیا، اپنی اہلیہ سے تعلق قائم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یہ غلط ہے، 15 سال جاؤ 60 مسکینوں کو کھلائیں، یعنی اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو تم کھانا کھلاؤ۔ زہار کے متعلق قرآن کریم میں بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
من قبل تماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، اور یقیناً وہ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ یقیناً بہت درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں پھر جو کہتے ہیں اس سے رجوع کر لیتے ہیں، تو پیشتر یعنی پہلے ماں کہہ دیا پھر کہہ دیا وہ غلطی ہو گئی، تو پیشتر اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، یعنی اس زمانے میں تو غلام ہوتے تھے، ایک غلام کو آزاد کرو، جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ بس جو اس کی استطاعت نہ پاتے ہوں، اگر یہ استطاعت نہیں ہے کہ غلام ہے اس کو آزاد کرنا ہے، تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، پیشتر اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ بس جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے طمانینت نصیب ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب مقدر ہے۔ اس کو ترجمہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی عورت کو ماں کہہ بیٹھے تو حقیقت میں اس کی ماں نہیں ہو سکتی، ان کی مائیں وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے، سو یہ ان کی بات نامعقول اور سراسر جھوٹ ہے، اور خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اور پھر رجوع کریں تو اپنی عورت کو چھونے سے پہلے ایک گردن آزاد کر دیں، یہی خدائے خبیر کی طرف سے نصیحت ہے۔ اگر گردن آزاد نہ کر سکیں تو اپنی عورت کو چھونے سے پہلے 2 مہینے کے روزے رکھیں، اور اگر روزے نہ رکھ سکیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاویں۔ حضرت خویلہ بنت مالک بن ثعلبہ سے روایت ہے کہ بیوی سے ان کی کہ میرے شوہر اوس بن صامت نے مجھ سے زہار کیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مجھے فرما رہے تھے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، وہ تیرا چچا بھائی بھی ہے۔ مجھے اپنی بات پر اصرار رہا یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا ماں ہے، انہوں نے کہا ماں کس طرح ہو سکتی، چچا بھائی بھی ہے تمہارا، وہ بیوی ہو تم اس کی۔ کہتی میں نے بہرحال اس بات پر اصرار کیا یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یعنی تیرا خاوند ایک غلام آزاد کرے۔ اب اس کی سزا یہ ہے جو قرآن شریف کا جس طرح حکم ہے اس کے بعد ساری تفصیل ہے، بیان ہو چکی پہلے کہ ایک غلام کو آزاد کرو۔ کہتی ہیں میں نے اس پہ عرض کیا کہ اس کی طاقت نہیں ہے، اس نے کہاں سے لے، تو غریب آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی عمر ایسی ہے کہ وہ لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اس کی سکت نہیں ہے اس میں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس میں نے عرض کیا کہ اس کے پاس تو مال بھی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس سے وہ صدقہ دے۔ خویلہ کہتی ہیں کہ تبھی اس وقت میں بیٹھی ہوئی تھی تو کھجور کا ایک تھیلا آیا، آن وسلم کی خدمت میں کسی نے پیش کیا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کھجوروں کے دوسرے تھیلے کے ساتھ اس کی مدد کروں گی، یعنی اگر یہ مجھے مل جائے تو ایک اور تھیلا انتظام ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا اس کو لے جا، یہ تھیلا لے جاؤ اور اس میں سے اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھلاؤ، اور پھر اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جاؤ، یعنی اپنے خاوند کے پاس جاؤ، کوئی ماں نہیں ہے تمہاری تو مجھ سے اس کو کہنے سے۔ ان صحابہ کی بیان ہوتی سی بعض مسائل بھی ساتھ ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ سب سے پہلا زہار جو اسلام میں ہوا یہ کہنے کا بیوی کو ماں، وہ
حضرت اوس بن صامت کا تھا، ان کے نکاح میں ان کی چچا کی بیٹی تھیں، ان سے انہوں نے اظہار کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حدود قائم کی ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں یہ معاملہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا کہ یہی سزا ہے اس کی۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں اسی طرح ایک معاملہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا یہی سزا ہے، اور سوائے اس کے کہ بہت ہی غریب ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے تو وہ پھر استغفار کرے، اور جس حد تک سکت ہے وہ پہنچے دے اس کا سزا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں بیوی کے کو ماں یا بہن کہنے کے لیے، اگر کوئی کہتا ہے تو۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے ہر طرح سی بات لڑائیاں ہوئی تو کہہ دی حرام ہو گئی میرے پہ، یا یہ ہو گیا، تو میری ماں کی طرح ہو تو فلاں ہو، یا قسم کھا لی، تو یہ سب قسمیں ہیں۔ ان کا جو حدود قائم ہے اس کو سزا جو دے کے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غلام کو آزاد کرو، یا روزے رکھو، یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت اوس بن صامت شاعر بھی تھے۔ حضرت اوس بن صامت اور شداد بن اوس انصاری نے بیت المقدس میں رہائش رکھی۔ ان کی وفات سرزمین فلسطین کے مقام رملہ میں 34 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت اوس کی عمر 72 سال تھی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ارقم بن ابی ارقم، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضرت ارقم کی والدہ کا نام امیمہ بنت حارث تھا۔ بعض روایت میں ان کا نام تماظر بنت حذیم اور صفیہ بنت حارث بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت ارقم کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ آپ اسلام لانے والے اولین صحابہ میں سے تھے۔ بعض کے نزدیک جب آپ ایمان لائے تو آپ سے قبل 11 افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے 7ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ارقم، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عثمان بن مظعون اکٹھے ایک ہی وقت میں ایمان لائے۔ حضرت ارقم کا ایک گھر مکہ میں سے باہر کوہ صفا کے پاس تھا، جو تاریخ میں دار ارقم کے نام سے مشہور ہے۔ دار ارقم ان کا گھر تھا۔ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام قبول کرنے والے افراد عبادت کیا کرتے تھے۔ یہیں پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تھی اور اس گھر سے باہر نکلے تھے، یعنی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ یہ گھر حضرت ارقم کی ملکیت میں رہا۔ پھر آپ کے پوتوں نے یہ گھر ابو جعفر منصور کو فروخت کر دیا۔ اس کے بارے میں سیرت ختم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو لکھی ہے تفصیل وہ یہ ہے کہ اسلام کے پہلے تبلیغی مرکز یعنی دار ارقم کے بارے میں آپ تعریف فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مکے میں ایک تبلیغی مرکز قائم کیا جائے جہاں مسلمان نماز وغیرہ کے لیے بے روک ٹوک جمع ہو سکیں اور امن و اطمینان اور خاموشی کے ساتھ باقاعدہ اسلام کی تبلیغ کی جا سکے۔ اس غرض کے لیے ایک ایسے مکان کی ضرورت تھی جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ چنانچہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو مسلم ارقم بن ابی ارقم کا مکان پسند فرمایا جو کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ اس کے بعد تمام مسلمان یہیں جمع ہوتے تھے، یہیں نماز پڑھتے تھے، یہیں متلاشیان حق آتے، یعنی جن کو دین کی تلاش تھی اور اسلام کے پیغام سنتے تھے، سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آتے تھے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ اسی وجہ سے یہ مکان تاریخ میں خاص شہرت رکھتا ہے اور دارالاسلام کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3 سال تک دار ارقم میں کام کیا، یعنی بعثت کے 4تھے سال آپ نے اسے اپنا مرکز بنایا اور 6ٹھے سال کے آخر تک آپ نے اس میں اپنے اس مشن کو جاری رکھا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ دار ارقم میں اسلام لانے والوں میں آخری شخص حضرت عمر تھے، جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچی
اور وہ دار ارقم سے نکل کر برملا پہ تبلیغ کرنے لگ گئے۔ مدینہ ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی مواخات حضرت ابو طلحہ زید بن سہل کے ساتھ قائم فرمائی۔ حضرت ارقم غزوہ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں سے ایک تلوار انہیں دی تھی۔ حضرت ارقم غزوہ بدر، احد سمیت تمام غزوات میں شریک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ میں ایک گھر بھی دیا تھا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقات کی وصولی کے لیے بھی مقرر کر کے بھیجوایا تھا۔ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ حضرت ارقم معاہدہ حلف الفضول میں بھی شامل ہوئے تھے۔ وہ معاہدہ جو غریبوں کی مدد کے لیے اسلام سے پہلے مکے کے رہنے والوں نے ایک بڑے لوگوں نے کیا تھا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ حضرت ارقم کے بیٹے عثمان بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ میرے والد کی وفات 53 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 83 سال تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی 55 ہجری میں وفات ہوئی، اور عمر کے بارے میں اختلاف ہے کہ 80 سال تھی یا اس سے کچھ اوپر تھی۔ حضرت ارقم نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت سعد بن ابی وقاص پڑھائیں، جو صحابی تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیق مقام میں تھے، دور تھے وہاں سے۔ مروان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کسی غیر حاضر شخص کی طرف سے کی وجہ سے دفن نہ کیا جائے، کہ موجود نہیں ہے اس لیے صحابی کو کی ناش پہ رکھا جائے اس وقت تک جب تک وہ آ نہ جائیں، اور چاہا کہ ان کی نماز جنازہ خود پڑھا دیں۔ مگر عبید اللہ بن ارقم نے مروان کی بات نہ مانی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے آنے پر حضرت ارقم کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ ان کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ارقم نے بیت المقدس جانے کے لیے رخت سفر باندھا، تیاری کی، جانا چاہتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر پر جانے کے لیے اجازت چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض فرمایا کہ کیا تم کسی ضرورت کے لیے یا تجارت کی غرض سے جا رہے ہو وہاں بیت المقدس میں؟ حضرت ارقم نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کوئی کام نہیں ہے اور نہ تجارت کی غرض سے جانا ہے، بلکہ بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز اور مسجدوں کی ہزاروں نماز سے بہتر ہے، یعنی وہاں مدینے میں، سوائے کعبے کے۔ اس پر حضرت ارقم نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت بسبس بن عمر۔ ایک روایت میں آپ کا نام بسبس بن بشر بھی آیا ہے۔ حضرت بسبس جوہنی انصاری کا تعلق قبیلہ بنی ساعدہ بن کعب بن خزرج سے تھا، جبکہ عروہ بن زبیر کے مطابق آپ کا تعلق بنو ظریف بن خزرج سے ہے۔ آپ نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ آپ کا شمار انصار صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو بسیسہ اور بسیس اور بسبسہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے علاوہ آپ نے غزوہ احد میں بھی شرکت کی تھی۔ مدینہ سے غزوہ بدر کے لیے مدینہ سے نکلنے کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کے امیر مقرر کیا تھا، مگر جب آپ روحا کے مقام کے قریب پہنچے جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، تو غالباً اس خیال سے کہ عبداللہ ایک نابینا آدمی ہیں اور لشکر قریش کی آمد کی خبر کا تقاضا ہے کہ آپ کے پیچھے مدینہ کا انتظام مضبوط رہے، آپ نے ابو لبابہ بن منذر کو مدینہ کا امیر مقرر کر کے واپس بھجوا دیا اور عبداللہ بن ام مکتوم کے متعلق حکم دیا کہ وہ صرف امام الصلاۃ رہیں، مگر انتظامی کام ابو لبابہ سے انجام دیں۔ لکھتے ہیں کہ مدینہ کی بالائی آبادی یعنی قبا کے لیے
آپ نے عاصم بن عدی کو الگ امیر مقرر فرمایا۔ اسی مقام سے آپ نے جو یہاں سے جو امراء بھیجے تھے مقرر فرمائے، یہ تبدیلیاں کی۔ یہاں سے آپ نے بسیس اور یعنی بسبس اور عدی نامی 2 صحابیوں کو دشمن کی حرکات و سکنات کا علم حاصل کرنے کے لیے بدر کی طرف روانہ فرمایا اور حکم دیا کہ وہ بہت جلد خبر لے کر واپس آئیں۔ 2 ہفتے پہلے خطبے میں حضرت عدی بن ابی ذغبا کے ذکر میں اس واقعے کا ذکر ہو چکا ہے جو بھیجا گیا تھا۔ اس میں حضرت بسبس اور حضرت عدی بن ذغبا دونوں شامل تھے۔ جب یہ بدر کے مقام پر پہنچے خبر لینے کے لیے تو وہاں حضرت بسبس بن عمر اور حضرت عدی بن ذغبا نے کنویں کے قریب ایک ٹیلے کے پاس اپنے اونٹ بٹھا کر اپنی مشقیں لیں اور کنویں سے پانی بھرا اور پیا بھی وہاں۔ اس دوران انہوں نے وہاں 2 عورتوں کو باتیں کرتے سنا جو ایک کسی قافلے کے آنے کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ وہاں ایک شخص بھی کھڑا تھا۔ بہرحال یہ دونوں واپس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں کی باتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ قافلے کے آنے کے بارے میں اس طرح باتیں کر رہی تھیں۔ وہ شخص جو وہاں کھڑا تھا اس کا نام مجدی تھا، یہ تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو اگلی صبح لکھتے ہیں مورخ کہ ابو سفیان وہاں پہنچا جبکہ قافلہ بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے مجدی سے پوچھا کہ اے مجدی، کیا تو نے ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے جو یہاں جاسوسی کے لیے آیا ہو؟ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تو ہم سے دشمن کا حال چھپائے گا تو قریش میں سے کبھی کوئی بھی شخص تجھ سے صلح نہیں کرے گا۔ مجدی نے کہا، یعنی وہ شخص جو کھڑا تھا، بخدا میں نے یہاں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کو میں نہ پہچانتا ہوں۔ یہاں سے تیرے اور یثرب کے درمیان کوئی دشمن نہیں ہے، اور اگر کوئی ہوتا تو وہ مجھ سے مخفی نہ رہ سکتا، اور نہ ہی میں تجھ سے اس کو چھپاتا۔ مگر ہاں، کہتا ہے ایک یہ ہے کہ میں نے 2 سواروں کو دیکھا تھا، وہ اس جگہ رکے تھے اور اس جگہ اشارہ کیا جہاں حضرت بسبس اور حضرت عدی اپنے اونٹ رکے تھے اور اپنے اونٹ بٹھائے تھے۔ انہوں نے کہنے لگا کہ انہوں نے یہاں اپنے اونٹ بٹھائے تھے، پانی پیا تھا اور پھر یہاں سے چلے گئے۔ ابو سفیان اس جگہ پر آیا جہاں دونوں صحابہ نے اونٹ بٹھائے تھے اور ان دونوں کے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر توڑنے لگا۔ تجسس تھا کہ یہ بھی پہچان کے لیے، اس لیے توڑنے لگا۔ جب اس نے توڑی تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی اونٹ کی مینگنیوں میں سے۔ تو ابو سفیان بولا کہ بخدا اہل یثرب کے اونٹوں کا یہی چارہ ہے، تو یہ تو وہاں سے آئے ہیں۔ یہ دونوں محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد کے جاسوس تھے، یعنی دونوں جو شخص آئے تھے یہ تو مدینے سے آئے ہیں اور یہ جاسوس ہیں۔ یہ اونٹ کی مینگنیوں سے مجھے اندازہ لگ گیا کہ کیوں یہاں آئے تھے۔ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت قریب ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے جلدی اپنے قافلے کو لے کر روانہ ہو گیا۔ ان عربوں کو اس زمانے میں جاسوسی کے بھی انداز تھے اور اندازے لگانے کا بھی بڑا ملکہ تھا۔ اس کے ذکر میں، بدر کی جنگ کے ذکر میں سیرت خاتم النبیین میں یہ لکھا ہے مرزا بشیر احمد صاحب نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے تو کسی خیال کے ماتحت جس کا ذکر روایات میں نہیں ہے، آپ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے پیچھے سوار کر کے اسلامی لشکر سے کچھ آگے نکل گئے۔ اس وقت آپ کو ایک بوڑھا بدوی ملا جس سے آپ کو باتوں باتوں میں یہ معلوم ہوا کہ اس وقت قریش کا لشکر بدر کے بالکل پاس پہنچا ہوا ہے۔ آپ یہ خبر سن کر واپس تشریف لے آئے اور حضرت علی اور زبیر بن عوام اور سعد بن وقاص وغیرہ کو دریافت حال کے لیے آگے روانہ فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق بھیجے جانے والوں میں حضرت بسبس بھی شامل تھے۔ پہلے تو یہ لوگ گئے تھے قافلے کی خبر لینے کے لیے، اب جو پتہ لگا کہ لشکر آ رہا ہے اس لشکر کی خبر لینے کے لیے ان کو بھیجا، جن لوگوں کو ان میں یہ شامل تھے۔ جب یہ لوگ بدر کی وادی میں گئے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ مکے کے چند لوگ ایک چشمے سے پانی بھر رہے تھے۔ ان صحابیوں نے ان پر جماعت پر حملہ کر کے ان میں سے ایک حبشی غلام کو پکڑ لیا اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ جب وہ لے کے آئے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں مصروف ہیں، خود اس غلام سے پوچھنا شروع کیا کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے۔ یہ حبشی غلام چونکہ لشکر کے ہمراہ آیا تھا، وہ تو اس لشکر کے ہمراہ آیا تھا جو بدر پہ حملے کے لیے کی جنگ کے لیے آ رہا تھا، اس کو قافلے کا تو علم نہیں تھا اور قافلے سے وہ بے خبر تھا۔ اس نے جواب میں کہا کہ ابو سفیان کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ ابو الحکم یعنی ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور امیہ وغیرہ اس وادی کے دوسرے کنارے ڈیرا ڈالے پڑے ہیں۔ صحابہ نے جن کا میلان ان کو تو صرف قافلے کا پتہ تھا نا، یہی اندازہ تھا اور یہی انہوں نے دماغ میں بٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور دیدہ دانستہ قافلے کی خبر کو چھپانا چاہتا ہے، جس پر بعض لوگوں نے اسے کچھ مارا پیٹا بھی، زد و کوب کیا، لیکن جب وہ اسے مارتے تھے وہ ڈر کے مارے کہہ دیتا تھا کہ اچھا میں بتاتا ہوں، اور جب اسے چھوڑ دیتے تو پھر وہی پہلا جواب دیتا تھا کہ مجھے ابو سفیان کا علم نہیں ہے اس کے قافلے کا، ہاں البتہ ابو جہل ایک لشکر لے کے آ رہا ہے اور وہ پاس ہی موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو آپ نے جلدی سے نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کو مارنے سے روکا اور فرمایا کہ جب وہ سچی بات بتاتا ہے تم اسے مارتے ہو اور جھوٹ کہنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر آپ نے خود نرمی کے ساتھ اسے دریافت فرمایا کہ لشکر اس وقت کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا اس وقت سامنے والے ٹیلے کے پیچھے ہے۔ آپ نے پوچھا کہ لشکر میں کتنے آدمی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بہت ہیں مگر پوری تعداد مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے لیے ہر روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے؟ اس نے کہا کہ 10 ہوتے ہیں، 10 اونٹ اس قافلے کے لیے ہوتے ہیں ذبح، سامان کے علاوہ کھانے پینے کا بھی اتنا سامان لے کے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 1000 آدمی ان کے ساتھ آئے ہیں، اور حقیقتاً وہ اتنے ہی لوگ تھے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے حضرت ثعلبہ بن عمر انصاری تھے۔ حضرت ثعلبہ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام کبشہ تھا جو کہ مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت کی بہن تھیں۔ حضرت ثعلبہ غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ آپ ان اصحاب میں بھی شامل تھے جنہوں نے بنو سلمہ کے بت توڑے تھے۔ آپ کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں جنگ جسر یعنی پل والی جنگ میں ہوئی تھی۔ جنگ جسر 14 ہجری یہ تبری میں 13 ہجری کا درج ہے، یہ جنگ ہوئی تھی ایرانیوں کے ساتھ۔ اس جنگ میں دونوں فریق یعنی حضرت ابو عبید کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر اور بہمن جازویہ کی نگرانی میں ایرانی فوج دریائے فرات پر آمنے سامنے تھیں۔ دریا کو عبور کر کے جنگ کرنے کے لیے ایک جسر یعنی پل بنایا گیا تھا، اسی مناسبت سے اسے جنگ جسر کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں مدینے میں ہوئی تھی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ثعلبہ بن غنمہ۔ حضرت ثعلبہ کا نام ایک روایت میں ثعلبہ بن انما بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت ثعلبہ کی والدہ کا نام جہیرہ بنت قین تھا۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلے بنو سلمہ سے تھا۔ حضرت ثعلبہ ان 70 اصحاب میں شامل تھے جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت ثعلبہ جب ایمان لائے تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن انیس نے مل کر بنو سلمہ کے بت توڑے، یعنی اپنے قبیلے کے۔ آپ نے غزوہ بدر، احد اور خندق میں شریک ہوئے۔ آپ غزوہ بدر، احد اور خندق میں شریک ہوئے اور غزوہ خندق میں عبیرہ بن ابی وہب نے حضرت ثعلبہ کو شہید کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ثعلبہ غزوہ خیبر کے موقع پر شہید ہوئے تھے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت جابر بن خالد۔ حضرت جابر بن خالد کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو دینار سے تھا۔ حضرت جابر بن خالد غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے تھے۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت حارث بن نعمان بن امیہ، انصاری تھے۔ حضرت حارث کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس سے تھا۔ آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔
آپ حضرت عبداللہ بن جبیر اور حضرت خبات بن جبیر کے چچا تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کی طرف سے شامل ہوئے تھے۔ پھر حضرت حارث بن انس انصاری ہیں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ام شریک تھا اور والد انس بن رافع تھے۔ آپ نے بھی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئی تھیں۔ حضرت حارث کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ بنو عبد اشل سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے تھے اور غزوہ احد میں آپ کی شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت حارث ان چند اصحاب میں سے تھے جو غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ درے پر ڈٹے رہے اور جام شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت حریث بن زید انصاری تھے، ایک صحابی۔ ان کا روایت میں ان کا نام زید بن ثعلبہ بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت حریث کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو زید بن حارث سے تھا۔ آپ اپنے بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، جنہیں اذان کی بابت رویا دکھائی گئی تھی۔ آپ غزوہ احد میں بھی شامل ہوئے تھے۔ ان کے بھائی کو بھی اذان کے بارے میں بتایا گیا تھا الفاظ۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت حارث بن اسمہ۔ حضرت حارث بن اسمہ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا اور بئر معونہ کے روز یہ شہید ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث اور حضرت صہیب بن سنان کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ حضرت حارث بن اسمہ غزوہ بدر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب الروح کے مقام پر پہنچے تو آپ میں مزید سفر کی طاقت نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن اموال غنیمت میں آپ کا حصہ بدر میں شامل ہونے والوں کی طرح مقرر فرمایا۔ یعنی عملاً شامل نہیں ہوئے تھے لیکن ایک جذبہ کے تحت نکلے تھے، لیکن صحت نے اجازت دی یا بیمار تھے اس وقت، ہو گئے ہوں گے اس وقت زیادہ، اس لیے واپس بھجوا دیے گئے۔ لیکن آپ کی نیت اور جذبے کو دیکھ کے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کی میں شامل ہونے والے صحابہ میں شمار فرمایا ہے۔ آپ غزوہ احد میں شریک تھے۔ اس دن جب لوگ منتشر ہو گئے تو اس وقت حضرت حارث ثابت قدم رہے۔ حضرت حارث نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی۔ آپ نے حضرت عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی کو قتل کیا، یعنی حضرت حارث نے، اور سلب لے لیا، یعنی جو اس کا جنگی لباس اور سامان تھا وہ لے لیا، جس میں اس کی زرہ اور خود اور تلوار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان آپ کو ہی عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عثمان بن عبداللہ کی ہلاکت کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے ہلاک کیا۔ بڑا خطرناک دشمن تھا، یہ ایک مشرک تھا، اور غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آیا تھا۔ غزوہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے چچا حمزہ کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت حارث ان کی تلاش میں نکلے۔ جب آپ کو دیر ہو گئی تو حضرت علی روانہ ہوئے اور حضرت حارث کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے۔ یہ دونوں صحابہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہادت کی خبر دی۔ حضرت حارث بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں تھے، فرمایا کہ کیا تم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ پہاڑی کے پہلو میں تھے اور ان پر مشرکین کا لشکر حملہ آور تھا۔ میں نے ان کی طرف رخ کیا تاکہ ان کو بچاؤں، مگر پھر میری نظر آپ پر پڑی اور میں آپ کے پاس آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی عبد الرحمن بن عوف کی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کی معیت میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن عوف کے پاس گیا، پھر واپس ہو کے گیا، جب ذرا کو معاملہ جنگ خاتمے کو پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے 7 آدمی قتل ہوئے پڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے ان سب کو قتل کیا ہے؟ اس پر عبد الرحمن نے کہا کہ ان 3 کو تو میں نے قتل کیا ہے، مگر باقیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ ان کو کس نے قتل کیا ہے۔
اس پر میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، یعنی فرشتے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرت حارث واقعہ بئر مونا میں شریک ہوئے۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا اور صحابہ کو شہید کیا گیا، اس وقت حضرت حارث اور حضرت عمر بن امیہ اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے۔ سیرت ابن شام میں دو صاحب عمر بن امیہ اور حضرت منذر بن محمد کا درج ہے۔ بہرحال یہ روایت بعض کتابوں کی روایت میں یہ تھے جو اونٹوں کو چلانے والے۔ بہرحال جو واپسی پر اس روایت کے مطابق جو یہ کہتی ہے کہ یہ تھے، یہ اپنے پڑاؤ پر کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ پرندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حارث نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ عمر نے کہا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے اور واپس خبر کی جائے جا کے۔ حضرت حارث نے کہا کہ میں اس جگہ سے پیچھے نہیں رہوں گا جہاں منذر کو قتل کیا گیا ہے، چنانچہ آپ آگے بڑھے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ حارث کی شہادت دشمنوں کی طرف سے مسلسل پھینکے جانے والے نیزوں کی وجہ سے ہوئی تھی جو ان کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے اور آپ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام بدری صحابہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر